بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2021 کا آغاز ہے، جنوری کا مہینہ ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نئے سال کی خوشی منائی، جبکہ حقیقت کے اندر ہماری زندگی کا اور ایک سال کم ہو چکا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا جو زندگی تو گزار چکا ہے وہ زیادہ ہے اور جو رہ چکی ہے وہ کم ہے، کیونکہ جو زندگی رہ چکی ہے ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کب ملک الموت ہمارے پاس آ کر ہماری جان کو قبض کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، عبداللہ اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح راستہ عبور کرنے والا زندگی بسر کرتا ہے، وہ سڑک کے درمیان دل لگا کر نہیں بیٹھ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ پھر فرمایا کرتے تھے، لوگو صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ جو سانس باہر نکلا ہے، اب یہ بھی آدمی کو نہیں پتہ کہ اس نے دوبارہ سانس بھی لینا ہے یا نہیں لینا۔ یعنی جو زندگی ہے یہ اس قدر آدمی سے بے وفائی کر جاتی ہے۔ آدمی نے لمبے لمبے منصوبے بنا رکھے ہیں، اپنی خواہشات دور تک پہنچائی ہوئی ہیں اور موت نے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں انہوں نے خوشی منائی، جبکہ یہ خوشی منانا تو اسلام میں کہیں بھی اس طرح کی نئے سال کے آغاز پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ تو ویسے ہی جنوری فروری مسلمانوں کے سال کا آغاز تو جنوری فروری سے نہیں ہوتا، مسلمانوں کے سال کا آغاز تو محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے کے آغاز میں خوشی منانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، نہ ہی کسی صحابی نے کبھی نئے سال کی خوشی منائی، جبکہ یہ تو آدمی کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا سال تو بدلتے رہیں گے، مہینے تو بدلتے رہیں گے، آپ اپنے نفس پر غور کریں، کیا آپ نے اپنے آپ کو بدلا ہے یا نہیں بدلا۔ 2020 میں آپ اپنے آپ سے سوال کریں، 2020 میں میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اب 2021 میں نے پکا اللہ سے وعدہ کر لیا کہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آپ اپنے اندر چینجنگ پیدا کریں۔ تو 2020 میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، لیکن 2021 میں تہجد کی نماز بھی پڑھوں گا، میں اشراق کی نماز بھی پڑھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں۔ 2020 میں نے ایک قرآن بھی 12 ماہ میں ختم نہیں کیا، اس سال ہر ماہ میں ایک قرآن ختم کیا کروں گا۔ یہ تو اصل چینجنگ ہے۔ 2020 میں مجھے قرآن مجید اوپر سے دے کر پڑھنا نہیں آتا تھا، میرا تلفظ درست نہیں تھا، اب میں صفات اور مخارج کے لحاظ سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کروں گا، تجوید کے لحاظ سے قرآن کریم کو پڑھا کروں گا۔ تو 2020 میں مجھے ایک سورت کا ترجمہ بھی نہیں آتا تھا، اور 2021 میں اللہ کے فضل سے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ یا اللہ پورا قرآن میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا۔ یہ تو تبدیلی ہے۔ تو 2020 میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک کتاب کا بھی مطالعہ نہیں کیا۔ 2021 میں الرحیق المختوم میں 10 مرتبہ پڑھوں گا، رحمت للعالمین پڑھوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ کردار میں بھی اپنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی بسر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں نمونہ بناؤں گا، آئیڈیل بناؤں گا، اس طرح میں زندگی بسر کروں گا۔ میں سیرت ابن ہشام پڑھوں گا۔ تو 2020 میں نے ایک حدیث کی کتاب بھی نہیں پڑھی۔ تو اس سال میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جو بھی قریب مدرسہ ہے اس میں جا کر میں بلوغ المرام پڑھوں گا، میں مشکات المصابیح پڑھوں گا۔ یہ تو اصل چینجنگ ہے۔ اگر یہ چینجنگ نہیں آئی تو یہ اس طرح سال تو آتے رہیں گے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آدمی کے سانس ہی ختم ہو جائیں گے، سال بدلتے جائیں گے، مہینے بدلتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ملک الموت جان قبض کر کے چلا جائے گا، اور ہم نے لمبے لمبے منصوبے بنائے ہوں گے اور ہمیں مہلت بھی نہ ملے گی۔ یہ تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں۔ 2020 میں نے فلاں کو اپنے ہاتھ سے اذیت پہنچائی، زبان سے اذیت پہنچائی، اب لہٰذا 2021 کے اندر کبھی میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچے، میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے کوئی مسلمان پریشان ہو، میں کوئی ایسا فعل نہیں کروں گا۔ 2021 کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے، میں دوسروں کو نفع پہنچاؤں گا، ایسے ایسے کام کروں گا کہ میری وجہ سے دوسرے لوگوں کو خوشی ملے، میں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا، دوسرے کوئی پریشانی کو دور کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ 2020 میں کوئی صدقہ خیرات زیادہ نہیں کر سکا،
تو 2021 میں وافر مقدار کے اندر صدقہ خیرات کروں گا۔ 2020 میں نے نہ کبھی جمعرات کو نفلی روزہ رکھا، نہ سوموار کو نفلی روزہ رکھا۔ 2021 میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں سوموار کا بھی روزہ رکھا کروں گا، جمعرات کا بھی روزہ رکھا کروں گا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور میں ایام 20 کے روزے بھی رکھوں گا، ہر چاند کی 13 تاریخ کا روزہ، 14 تاریخ کا روزہ، 15 تاریخ کا روزہ۔ تو 2020 میں کوئی زیادہ دعائیں نہیں اللہ تعالیٰ سے کر سکا۔ 2021 میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کروں گا۔ 2020 کے اندر تو سارا سال بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ہی گزر گیا۔ 2021 میں کبھی میں اپنی بیوی سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ اگر کوئی عورت، میری بہن میرا بیان سن رہی ہے تو وہ اللہ سے یاد کرے کہ 2020 میں جو بھی گھر میں جھگڑے وغیرہ ہوئے تو میں ساری باتوں کو اب بلا رہی ہوں، ذہن سے نکال رہی ہوں۔ 2021 کے اندر میں کبھی بھی اپنے خامد سے جھگڑا نہیں کروں گی۔ تو اگر خامد ہے، وہ کوئی میرا بھائی اس طرح میرا بیان سن رہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یاد کرے، یا اللہ سابقہ 2020 میں یا اس سے پہلے جو بھی ہوا سو ہوا، اب دوبارہ کبھی بھی میں اپنی بیوی کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہیں کروں گا۔ پیار محبت کے ساتھ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ زندگی بسر کی، اس طرح میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ تو پچھلے سال میں اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دے سکا، 2020 میں ان کی تربیت نہیں کر سکا۔ 2021 میں روزانہ میں اپنے بچوں کو وقت دیا کروں گا، ان کی اصلاح کیا کروں گا، ان کو اچھی اچھی باتیں بتایا کروں گا۔ 2020 میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے سے نہیں کہا بیٹا آپ بھی نماز کے لیے مسجد میں جاؤ تو آپ بھی نماز پڑھو۔ اب 2021 میں اپنے بیٹے کو میں نمازی بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح یہ چینجنگ ہے اصل کے اندر، وگرنہ نئے سال کی خوشی منا لینا اور آدمی اپنے اندر کوئی چینجنگ ہی پیدا نہ کرے۔ تو پہلے میں نے 2020 میں کبھی کسی مسلمان کو کوئی نیکی کی بات نہیں بتائی۔ اگر کوئی برا کام کر رہا تھا تو میں کہتا تھا چلو جہاں لگا ہوا لگا رہنے دے، مجھے کیا لگے۔ تو اب میں 2021 میں امر بالمعروف، اچھے اچھے کاموں کا حکم دیا کروں گا اور برے کاموں سے منع کروں گا۔ یہ تبدیلی ہے۔ تو 2020 میں بعض مجھ سے شرکیہ کام بھی ہوئے، بعض بدعت والے کام بھی ہو گئے، تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ نہ تیری صفات میں کبھی تیرا کوئی شریک بناؤں گا، نہ تیری ذات میں تیرا کوئی شریک بناؤں گا، اور جو مجھ سے بدعات والے کام ہوئے میں اب یا اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ کبھی بھی میں کوئی بدعت والا کام نہیں کروں گا۔ تو یہ تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ تبدیلیاں ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک